عمل میں دو چیزوں کو فوکس کرو. نمبر ایک، نماز مسجد کی جماعت کے ساتھ کبھی بھی نہیں چھوٹنی چاہیے. نمبر دو، اپنی نظروں کی حفاظت. دیکھو غیر مسلموں کا کلچر تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا زنا کی وجہ سے. زنا بد نظری سے شروع ہوتا ہے. کل ایک غیر مسلم ہم سے ملے نا، وہ پوچھ رہے تھے اسلام کیا ہے. انہوں نے تو کوشش کی ظاہر بھائی نے پورا پی ایچ ڈی اسکالر بنا دیں اس کو ایک ہی دن میں. ان کو میں نے روکا، میں نے کہا اسلام کے موٹے موٹے عقائد سمجھاؤ. یہ پتہ نہیں پوری ڈیٹیل میں جا کے نا یہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے پھر یہاں پر آتا ہے پوری. اس کو یہ چاہ رہے تھے کہ ایک ہی دن میں اس کو مفتی اعظم پاکستان بنا دیں. میں نے کہا یہ بھاگ نہ جائے ڈر کے، موٹا موٹا اسلام سکھاؤ بھائی، اس کو 5 ارکان سکھاؤ. تو جب غیر مسلم اور اسلام میں نا پہلے غیر مسلم کی زنا سے بچتے تھے، اب جتنے غیر مسلم ہیں وہ زنا کو لیگل سمجھتے ہیں. آپ فقہ کی کتابیں پرانی اٹھا کے دیکھیں، ان تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ زنا حرام فی الادیان کلھا، زنا تمام مذہبوں میں حرام ہے. یعنی دنیا میں کوئی کلچر، کوئی قوم بھی کسی بھی زمانے میں زنا کو لیگل نہیں قرار دیا. انسانیت کا اتفاق ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہ بدترین گناہ ہے. لیکن یہ وہ دور ہے جو قرب قیامت ہے، اس میں لوگوں نے زنا کو لیگل کر دیا ہے. تو ہم اس گندگی کو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کریں. تو وہ غیر مسلم جو مسلمان ہو گیا تھا نا، کیا کرنا پڑے گا؟ ہم نے کہا بھائی زنا کی اجازت نہیں. پھر کہنے لگے، فوراً پوچھا شادیاں کتنی کر سکتا ہوں؟ اس کا مطلب بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں یہ لوگ بھی. ایک دم سوال پیدا ہوا نا کہ یار میری تو زندگی کی رنگینیاں ختم ہو جائیں گی. وہ پوچھ رہا تھا کیا کرنا پڑے گا؟ ہم نے کہا زنا نہیں کر سکتے، کسی عورت کی طرف غلط نظر سے، بری نیت سے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے. فوراً اسی نے خود پوچھا، میں نے نہیں کہا، خود اس نے پوچھا شادیاں کتنی کر سکتے ہیں؟ اب مجبوراً مجھے جواب دینا پڑا کہ افسوس کے ساتھ، اب بہت سو کے سالے بیٹھے میں ان کو غصہ آئے گا، لیکن مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا کہ مجبوری ہے کہ 4 کی اجازت ہے. تو میں تو وہی جواب دوں گا نا جو اللہ نے کہا ہے. میں یہ تو نہیں کہ میں اس کو چھپا لوں. پھر خوش ہو گیا کہ ارے پھر ٹھیک ہے، ارے پھر صحیح ہے کیا ہے. تو بھائی بیوی بناؤ، دوستیاں مت لگاؤ. یہاں غیر مسلموں کا کلچر آ رہا ہے، مسلمانوں میں بھی. آپ کو تو اپنا کلچر انٹروڈیوس کروانا چاہیے، آپ کو تو بتانا چاہیے دیکھو ہم کیسے رہتے ہیں، ہماری عورتیں کیسے پردہ کرتی ہیں، رمضان میں ہماری مسجدوں میں کیسی رونق ہوتی ہے. خدا کی قسم اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے، اسلام کی ایسی بہاریں ہیں. یہ لوگ بےچارے اپنی زندگیوں سے بیزار ہو چکے ہیں، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آپ مذہب پہ مضبوط رہے، آپ نے داڑیاں رکھی، آپ نے 5 ٹائم نمازیں پابندی سے پڑھی، گھروں میں صفائی کا نظام ہو، طہارت کا نظام ہو، عورتیں پردہ کرتی ہوں، نظریں جھکی ہوئی ہو، لین دین میں 2 نمبری نہ کرتے ہو. بعض مسلمان تہجد گزار، نمازی، روزے دار، پیسوں کے معاملے میں ڈنڈی مارتے ہیں. یہ مت کرو بھائی، لین دین میں 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے. تو جب آپ کے یہ اخلاق ہوں گے، کتنے ملک ایسے ہیں جو صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر مسلمان ہوئے. ملیشیا کوئی جہاد سے فتح تھوڑی ہوا، انڈونیشیا، ملیشیا یہ جتنے کنٹریز ہیں نا ایسٹ کی طرف، تھائی لینڈ، ملیشیا اور دوسرا ایک فلپائن اور انڈونیشیا، یہاں جتنا اسلام پھیلا ہے نا، یہ صحابہ تابعین میں جو تاجر گئے تھے، تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ اتنے نیک تاجر ہیں کہ ان کے مال میں جو فالٹ ہوتا ہے وہ پہلے بتاتے ہیں. یہ پتہ ہے صحابہ تجارت کیسے کرتے تھے؟ تابعین جب مال تجارت لے کے جاتے تھے، کسٹمر کو بتاتے تھے ہمارے مال میں یہ فالٹ ہے. کوئی ایسا تاجر آپ نے دیکھا؟ تاجر تو زمین آسمان کے قلابے ملا دیتا ہے جھوٹ بولنے میں. ایک آدمی کو، بس قصہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں، ایک آدمی کو اپنا گدھا بیچنا تھا، بک نہیں رہا تھا اس سے. تو اس نے کسی دلال کو لیا کہ یار تو میرا گدھا بکوا دے. جو مارکیٹنگ کرتے ہیں نا، وہ مارکیٹنگ کا بڑا ایکسپرٹ تھا. اس سے بولا کہ یار تو میرا گدھا بکوا دے. اس کے ساتھ چلا گیا بازار میں. اب اس نے مارکیٹنگ شروع کی، لوگوں کو جمع کیا. بھائی یہ گدھا، یہ ایک حقیقت میں گھوڑا ہے، دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے؟ گدھا. نہیں آئے نا تو کسی دن مجھے لے جانا مارکیٹنگ کے لیے. یہ گدھا نہیں ہے، یہ نام کا گدھا ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ یہ گھوڑا ہے. خوراک کم ملنے کی وجہ سے گدھا رہ گیا. بہرحال وہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس نے جو فضائل سنانا شروع کیے، یہ وہ گدھا ہے جس پہ قائد اعظم سوار ہو کے آئے تھے. اس گدھے کے دادا پہ جو ہے نا وہ
فلاں بزرگ سوار ہوئے تھے, اتنے فضائل اس نے بیان کیے ہیں کہ گدھے کا مالک متاثر ہو گیا. اتنا جھوٹ اس نے بولا نا, گدھے کے مالک نے کہا بھائی اتنا قیمتی گدھا میں نہیں بیچتا, اتنا قیمتی گدھا میں نہیں بیچتا. آپ کے پی کے سے ہو نا, آزاد کشمیر سے؟ اچھا اچھا, لگ تو کے پی کے رہے ہو بالکل, وہ کے پی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. خیر, تو وہ کے پی کے میں ایک شخص نے کہا کہ میں دیوار بناتا ہوں. تو ہمارے جو دوست تھے نا کے پی کے انہوں نے یہ واقعہ سنایا, اس لیے میں انہی پہ رکھ کے سنا رہا ہوں یہ واقعہ. اس نے کہا میں ایک ایسی دیوار بناتا ہوں پشاور میں جو آثار قدیمہ سمجھتے ہو, پرانی نہیں صدیوں پرانی دیواریں ہوتی ہیں, تو اس کے زیارت کے لیے ٹکٹ لگے گا پھر لوگوں کا. تو لوگوں نے کہا یار یہ دیوار تو نے کل کھڑی کی ہے, تو اس پہ ٹکٹ لگائے گا کہ لوگ اس کی زیارت کریں, اور یہ آثار قدیمہ کی پرانی دیوار ہے. اس نے کہا دیکھنا لوگ ٹکٹ لگا کے دیکھیں گے اس کو, کروں گا کیا میں, دیکھنا. صبح جب اٹھے تو اس پہ لکھا ہوا تھا ہم قائد اعظم کو پشاور آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں. اشتہار لگا ہوا تھا ہم قائد اعظم کو پشاور آنے پر خوش آمدید. لوگ سمجھے کہ شاید اس زمانے کی دیوار ہے, قائد اعظم کو خوش آمدید کیا جا رہا ہے. تو ہم لوگ, میرے بھائی, صحابہ کیا کرتے تھے کہ جو عیب ہے چیز میں اس کو بتاتے تھے, اس میں یہ خوبی ہے اور یہ اس میں برائی ہے. ہم برائیوں کو چھپاتے ہیں, خوبیوں کو 20 گنا بڑھا دیتے ہیں. یہ 2 نمبری والی تجارت نہیں کرنی. تو آپ لوگ رمضان میں گیدرنگ کیا کرو, مسجدوں میں حاضری دیا کرو, عید بقرعید کو خوب اچھی طرح سے منایا کرو, تاکہ پتہ چلے اسلام زندہ ہے. آپ کا ایک کلچر ہونا چاہیے, بچوں کی ڈریسنگ سے, لباس سے پتہ چلے انسان کے بچے ہیں, مسلمان کے بچے ہیں. ہم شراب نہیں پیتے, ہم عورت کی طرف غلط نظر سے نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے. کوئی لڑکی آپ سے رابطہ کرتی ہے دوستی لگانے کے لیے, بولو بھائی مسلمان صرف نکاح کے ذریعے زندگی گزارتا ہے, نکاح کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہم چوری نہیں کرتے, ہم جھوٹ نہیں بولتے, ہم ملکی قوانین کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قانون کو مانیں گے, ملک کے قانون کو نہیں مانیں گے. بھائی ملک کے قانون کو ماننا بھی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. کسی کنٹری میں رہ کے اس کنٹری کے لا کو مت توڑیں آپ. مجھے بڑی خوشی ہوئی, یہاں غیر مسلم لوگ مسلمانوں کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. اس کی وجہ پتہ چلی کہ بھئی یہاں تاجر لوگ غیر مسلموں کی مدد بہت کرتے ہیں. بڑی خوشی ہوئی بھائی, کوئی اچھا کام بھی کیا مسلمانوں نے الحمدللہ. تو زکوٰۃ تو آپ مسلمانوں کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے, لیکن زکوٰۃ کے علاوہ آپ غیر مسلموں کی مدد کر سکتے ہو, کرنی چاہیے. تو ان سب باتوں پہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.